بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الشعراء آیات 52 سے 104 کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے اس کا آخری منظر دکھایا جا رہا ہے۔ درمیان میں جو تفصیل ہے اسے قرآن نے دوسری جگہوں میں بیان کیا ہے کہ جادوگروں کی شکست کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک طویل کشمکش چلتی رہی۔ اس دوران مصر پر بہت سی آفتیں نازل ہوئیں جن سے ملک تباہی کے کنارے آ لگا۔ ان مصائب سے تنگ آ کر درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکل جانے کی اجازت دی جائے۔ شرذمتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسم ہے، یہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ بے شک یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ غائزون کی جمع ہے، اسم فاعل ہے، اور بے شک وہ ہمیں غیظ دلانے والے ہیں، یعنی وہ اپنی حرکتوں سے ہم کو انتقام پر آمادہ کرتے ہیں۔ حذرون مصدر سے اسم فاعل جو ہے حذرون استعمال ہوا ہے۔ حاضرون کی جمع ہے، اور بے شک ہم سب کو ان سے خطرہ ہے، ہم سب چوکنے ہیں، اس کا مطلب ہوگا۔ فَأَوْحَيْنَا موسیٰ، یعنی کہ فن فلک انفلاق مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے پھٹنا، پھر وہ پھٹ گیا۔ تعودن بلند پہاڑ، عظیم تعودے کی صفت ہے، تو اس کا ہر ٹکڑا بلند پہاڑ کی طرح تھا۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، آگے آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے رد عمل کا ذکر ہے، اور یہ سرگزشت سنانے کے سے مقصود بھی یہی ہے جو پچھلی سرگزشت کے سننے سے ہے۔ چونکہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ اس لیے قرآن کریم جگہ جگہ ان لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی دین اسلام تھا جس کی یہ پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ وہ مشرک نہ تھے، بلکہ ان کی ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی، اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ، خاندان، قوم، وطن سب کو چھوڑ کر فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح وہ یہودی اور نصرانی بھی نہ تھے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت ان کے صدیوں بعد وجود میں آئی ہیں۔ اس تاریخی استدلال کا کوئی جواب نہ مشرکین کے پاس تھا نہ یہود و نصارہ کے پاس تھا، کیونکہ مشرکین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتوں کی پرستش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد شروع ہوئی تھی، اور یہود و نصارہ بھی
اس سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہودیت اور نصرانیت کی پیدائش سے بہت پہلے کا زمانہ تھا۔ چنانچہ فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، حکم اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا دے، صالحون کے ساتھ ملا دے۔ یعنی یہاں حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ اس دعا کے وقت آپ کو نبوت عطا ہو چکی تھی، اس لیے حکم سے مراد یہاں علم حکمت، فہم صحیح اور قوت فیصلہ ہے۔ والحقنی بالصالحین یعنی دنیا میں مجھے صالح معاشرہ دے اور آخرت میں بھی میرا عشر صالحون کے ساتھ کر۔ وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر سے یاد کریں، یعنی میں دنیا سے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرتے اور خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے۔ هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ ینتصرون انتصار مصدر سے ہے، اپنا بچاؤ کرنے اور بدلہ لینے کو کہتے ہیں۔ آیا یہ خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندے منہ ڈالے جائیں گے، اس میں جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ آج کی چند آیات جن کی ترجمانی اور مختصر پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آخری آیت میں اس طرح آتا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔